قائم مدرسہ میں جو بچے قرآن مقدس کو حفظ کر رہے ہیں، ان میں سے 11 خوش نصیب بچوں نے اللہ کی رحمت سے، فضل سے اپنے سینوں میں اللہ کی آخری کتاب کو محفوظ کیے ہیں۔ میری یہ دعا ہے آپ بھی اس دعا میں شامل ہوں کہ حفظ قرآن کی جو دولت، نعمت اللہ نے ان کے سینوں میں محفوظ کی، زندگی کے آخری سانس تک یہ دولت ان کے سینوں میں اسی طرح محفوظ رہے۔ یہ بچے بھی یقیناً اپنی پوری برادری میں خوش نصیب ہیں۔ ان کے والدین کو بھی آج اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے۔ ان کا بچہ حافظ قرآن بنا۔ یہی بچے کل بڑے ہوں گے، نماز تراویح پر مصلی پہ کھڑے ہوں گے، امام بنیں گے۔ والد کا سر تو آسمان پہ جا لگنا چاہیے جب وہ بیٹے کے پیچھے مقتدی بن کے کہے پیچھے اس امام دے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی تو کسی والد کے لیے نہیں۔ قرآن کی جو شان ہے اور عظمت ہے، اس کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ علماء تو میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، آپ کو ذرا تفصیل سے میں سمجھا دیتا ہوں۔ اس دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ انبیاء بھی، فرشتے بھی، جنات بھی، حتیٰ کہ عرش الہی بھی۔
یہ سب تخلیق کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، حادث ہیں۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ اس میں رب بولتا ہے، کلام اللہ ہے نا۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اس میں کون بول رہا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کرسی کسی کاریگر نے بنائی، یہ میز کسی کاریگر نے بنایا، یہ دیواریں پلر کسی کاریگر نے استوار کیے۔ یہ ہے بنانا۔ اس میں اس نے اپنے ہاتھ استعمال کیے، آنکھیں استعمال کی۔ میز بن گیا، کرسی بن گئی، صوفہ بن گیا، بیڈ بن گیا۔ اور یہ جو میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، اس کا تعلق میرے ہاتھوں سے ہے، میری آنکھوں سے ہے، میرے کانوں سے ہے؟ نہیں، اس کا تعلق میرے باطن سے ہے۔ یہ کلام کہاں سے نکل کے آ رہا ہے؟ اندر سے، میرے اندر سے نکل کے آ رہا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، ہاتھ استعمال کیے، ظاہر استعمال کیا، یہ کائنات بنا دی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے۔ قرآن کی عظمت کے لیے تو ایک ہی بات کافی ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے۔ میں آج کی محفل میں بڑے مختصر سے وقت میں یہاں آیا ہوں، پہلی مرتبہ آیا ہوں، تو میں اس عنوان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو مصنف بھی کتاب لکھتا ہے، عام میں تعلیم یافتہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، جو مصنف بھی کتاب لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے، اس کے کتاب کا عنوان اور موضوع کوئی نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا بولیے تو صحیح میرے ساتھ۔ مفتی صاحب نال تے بڑے بول رہے ہو، سو اخیر تواڈے جیب وچ پیسے بھی انہاں کڈھا لے، میں تے پیسے بھی تواڈے کول نہیں منگنے، میرے نال بولو تے صحیح۔ جو مصنف کتاب لکھتا ہے، اس کتاب کا عنوان کوئی نہیں ہوتا، موضوع، لکھنے کا مقصد، یہ منوانا کیا چاہتا ہے، کیوں لکھی ہے اس نے یہ کتاب۔ اگر کتاب کا موضوع کوئی نہ ہو، عنوان کوئی نہ ہو، لکھنے کا مقصد کوئی نہ ہو، ایسی کتاب پڑھنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے آخر یہ منوانا کیا چاہتا ہے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے۔ اگر میری یہ بات صحیح ہے، اور یقیناً صحیح ہے کہ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے، لکھنے کا مقصد ہوتا ہے، تو پھر قرآن عام کتاب نہیں ہے، شہنشاہ کی کتاب ہے۔ اس کا موضوع کوئی نہیں ہوگا، بولیے تو صحیح، اس کا عنوان کوئی نہیں ہوگا، اس کا دعویٰ کوئی نہیں ہوگا، اس کے نزول کا مقصد کوئی نہیں ہوگا۔ یقیناً اس کا کوئی دعویٰ ہوگا، مقصد ہوگا، عنوان ہوگا، موضوع ہوگا۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں نے قرآن کی تفسیر بھی ایسی شخصیت سے پڑھی ہے کہ آج بھی علمی حلقوں میں ان کا نام آئے نا تو فرط عقیدت سے سر جھک جاتے ہیں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پڑھی ہے، سبکن قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، پھر 30 سال ہو گئے سبکن پڑھاتے ہوئے،
قرآن کی ایک ایک صورت میرے سامنے ہے، قرآن کی ایک ایک آیت میرے سامنے ہے، یا تو آپ مجھ پر اعتماد کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ خود قرآن پڑھیں۔ بولو کیڑا راہ ٹھیک ہے؟ ہن پڑھن والے پاسے تسی نہیں جانا، ہن تساں میرے تے اعتماد کرنا۔ یا تو آپ قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں نا قرآن، انگلش سمجھتے بھی ہو، انگلش بولتے بھی ہو، انگلش لکھتے بھی ہو، انگلش کا ایک لفظ بھی اردو سے نہیں ملتا، وہ پڑھ بھی لیتے ہو، وہ سمجھ بھی لیتے ہو، وہ لکھ بھی لیتے ہو، اور جس زبان کے 90% الفاظ اردو کے ساتھ ملتے ہیں وہ زبان آپ کو مشکل نظر آتی ہے۔ عربی بڑی مشکل زبان ہے، یہ ساڈی سمجھ وچ نہیں آندی۔ عربی کے 90% الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ میں ایک سورت کے الفاظ ذکر کرنے لگا ہوں، کلمات ذکر کرنے لگا ہوں، آپ میرے ساتھ بولتے چلے جائیں، پھر آخر میں آپ بتائیں میں نے کس سورت کے حروف اور الفاظ کا ذکر کیا۔ ذرا میرے ساتھ بولیں، حمد کا لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا؟ زور سے بولو۔ رب، عالم، رحمان، رحیم، مالک، یوم، عبادت، استعانت، ہدایت، صراط، مستقیم، انعام، غضب، ضلالت، کس صورت کو میں نے پڑھا ہے؟ بولو تو صحیح، کس صورت کو پڑھا ہے؟ 90% تو آپ کی زبان کے الفاظ عربی کے استعمال ہوتے ہیں، اسے آپ پڑھنا نہیں چاہتے۔ انگلش کا ایک لفظ بھی آپ کی زبان اردو اور پنجابی سے نہیں ملتا، اسے آپ لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اور جب عربی کی بات آتی ہے تو یہ زبان آپ کو مشکل نظر آتی ہے۔ اگر آپ نے قرآن نہیں نہ پڑھنا، سمجھ کے نہیں نہ پڑھنا آپ نے قرآن، پھر ساری زندگی یہ رونا رو، تمہاری قسمت میں لکھا ہوا یہ رونا۔ ساڈا بیڑا تے مولویاں غرق کر دیتا، یہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، یہ خطیب کچھ کہتا ہے، وہ خطیب کچھ کہتا ہے۔ روو، مرتے ٹائم تک یہ رونا روتے رہو۔ اس سے بچنا چاہتے ہو تو خود قرآن سمجھ کے پڑھو، راستہ وہ اپناؤ جو قرآن بتا رہا ہے، سمجھ کے پڑھو قرآن۔ مجھ پر اعتماد کرنا ہے نا آپ نے، میں نے قرآن سبکن پڑھا ہے، پھر پڑھایا ہے، ایک ایک آیت پہ نظر ہے، ایک ایک سورت پہ نظر ہے۔ آپ مجھ پر یقین کریں، سارے قرآن کا موضوع اور سارے قرآن کا عنوان اور سارے قرآن کا دعویٰ اور قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے، اللہ منوانا چاہتے ہیں اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف میری عبادت ہوگی۔ یہ سارے قرآن کا کیا ہے؟ زور سے بولو، میں دلائل سے ابھی ثابت کر دیتا ہوں۔ یہ سارے قرآن کا عنوان ہے، یہ سارے قرآن کا موضوع ہے، سارا قرآن اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اللہ کی توحید کو بیان کرنا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا۔ یہاں علماء موجود ہیں، اہل علم لوگ میرے دائیں بائیں موجود ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں، یہ ساری زندگی ان کی قرآن پڑھنے میں، پڑھانے میں، کتب کے پڑھنے میں، پڑھانے میں صرف ہو گئی ہے۔ 114 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، کتنی؟ 114 صورتیں ہیں قرآن پاک کی۔ 114 صورتوں میں سے 80 صورتوں میں اللہ نے صرف ایک مسئلے کو بیان کیا ہے، لا الہ۔ 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف کس کی عبادت ہوگی؟ آپ اگر توجہ سے میری گفتگو کو سنیں، میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے، میں 15-20 منٹ میں آپ کو پورے قرآن کا نہیں، آدھے قرآن کی تو سیر کروا دوں۔
صرف 15-20 منٹ میں آپ کو سمجھا دوں گا، لیکن آپ میری طرف توجہ پوری رکھیں۔ سارے قرآن کا دعویٰ کیا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ۔ سارے قرآن کا موضوع کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے قرآن کا نزول کا مقصد اور عنوان اور موضوع کیا ہے، جسے فاتحہ میں بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا معنی کرتے ہیں آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا؟ کرو معنی۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہی میں نے جو میں نے کی ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ یہ معنی تب ہوتا جب عبارت اس طرح ہوتی، نعبدو کا و نستعینو کا۔ عربی کا قاعدہ ہے، پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے، یوں عبارت چلتی ہے۔ یہاں اللہ نے کیا کیا؟ ایاک مفعول تھا، اس کی جگہ بنتی تھی تیسری، اللہ نے وہاں سے اٹھایا، اسے پہلی جگہ پہ لے آئے۔ نعبدو فعل فاعل تھا، ان کی جگہ بنتی تھی پہلے، ان کو اٹھا کے رب نے پیچھے کر دیا۔ علامہ رضی کہتی ہیں جب کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو فائدہ حصر کا ہوتا ہے، حصر ہی کا معنی دیتا ہے۔ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ جو میں نے پہلے معنی کیا تھا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور اب میں نے کیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، انہاں دونوں معنی کوئی ایڈا فرق کوئی نہیں، نہیں 19-20 بولو، کوئی نہیں فرق۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ان میں۔ شوہر جو گھر آئے، خامن جو گھر آئے اور سامنے بیگم صاحبہ بیٹھی ہوں، اور بیگم صاحبہ شوہر کو کہیں میں تیری بھی بیوی ہوں، ٹھیک ہے چلن دیو، ساڑھے میاں لیج کوئی آگ کے ویکھے یہ دھون وڈ کے نہ رکھ دیں تھے۔ میں تیری بھی بیوی ہوں، میں تیری بھی عزت ہوں، میں تیرے بھی بستر کی زینت ہوں۔ کوئی غیرت مند شوہر نہیں سننا چاہتا، میرے یہ لفظ ذرا غور سے سننے آپ نے، کوئی غیرت مند شوہر اپنی بیوی سے نہیں سننا چاہتا میں تیری بھی بیوی ہوں، میں تیری بھی عزت ہوں، نہیں سننا چاہتا۔ وہ اپنی بیوی سے سننا چاہتا ہے میں تیری ہی عزت ہوں، میں تیری ہی بیوی ہوں۔ اور غیرتوں والا رب وہ بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے۔ علماء کرام تو جانتے ہیں، یہ میرے مخاطب بھی نہیں، وہ تو ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں اس سے پہلے کبھی کسی نے کی یا نہیں کی۔ عربی زبان بڑی عجیب زبان، یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو واو ہے نا، اس واو کو ہم عربی میں کہتے ہیں بیانیہ۔ اس واو کا کیا نام؟ تھوڑے جے تسی بھی مولوی بن جاؤ، اس واو کا کیا نام؟ بیانیہ، تفسیریہ، کوئی نام لے لیں، واو بیانیہ، واو تفسیریہ۔ یہ واو کیا معنی دیتی ہے؟ عربی ہے نا، یہاں واو بھی معنی دے رہی ہے۔ یہ واو کیا معنی دیتی ہے؟ اب ذرا میرے ساتھ آپ پڑھے پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ واو کہتی ہے میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی۔ اس سے پہلے جملہ کون سا ہے؟ ایاک۔ میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کسے کہتی ہیں؟ میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی،
میرے تو بعد والا جملہ پڑھ، بعد والا جملہ پہلے جملے کی تفسیر ہے، بعد والا جملہ پہلے جملے کا بیان ہے۔ اب اس واو کا معنی کریں گے یعنی، اب اس کا معنی کیا کریں گے؟ یعنی ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ایاک نستعین، مصیبتوں میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں۔ تو سارے قرآن کا دعویٰ کیا ہوا؟ ایاک نعبد۔ اس پر میں ایک حوالہ پیش کر دوں، آپ یوں نہ کہیں بغیر حوالے کے بات کر کے چلا گیا ہے۔ سورت کا نام ہے سورت ہود، 11واں پارہ ختم ہو رہا ہے، آگے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورت ہود کی پہلی آیت ہے، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ عظیم الشان کتاب، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، اس کی آیتیں بڑی محکم کا ایک معنی تو ہے پختہ مضبوط، اور محکم کا ایک معنی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا، ان کے علاوہ اور صحابہ نے بھی یہ معنی کیا۔ محکم کا معنی یہ ہے کہ تورات کا سکہ چلتا رہا، پھر انجیل آ گئی، پھر انجیل کا سکہ چلنے لگا، پھر قرآن آ گیا، پھر وہ کتابیں منسوخ ہو گئیں، پھر قرآن کا سکہ چلنے لگا۔ اب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی جو قرآن کو منسوخ کرے، اب ہمیشہ کے لیے سکہ چلنا ہے تو قرآن کا چلنا ہے، یہ ہے محکم ہونا۔ احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، ثم فصلت، پھر یہ الجھی ہوئی ڈور بھی کوئی نہیں، معمہ بھی کوئی نہیں جو حل نہ ہوتا ہو، الجھی ہوئی ڈور بھی نہیں جس کا سرا نہ ملتا ہو، پھر اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے، پھر اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ من لدن حکیم خبیر، اس کی آیتیں محکم کیوں نہ ہوں، بھیجنے والا جو حکیم ہے، بھیجنے والا جو خبیر ہے، اسے ہم کہتے ہیں تمہید۔ یہ اللہ صورتوں کے شروع میں کیا باندھتے ہیں؟ تمہید۔ کیوں باندھتے ہیں؟ لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔ جس طرح خطیب تقریر کرتا ہے، کوئی اہم بات کہنے لگتا ہے تو کہتا ہے ذرا غور کرنا، میں بڑی کم دی گل کرن لگا، تو اللہ بھی صورتوں کے شروع میں تمہید باندھتے ہیں۔ اسے معمولی کتاب نہیں سمجھنا، اس کان سے سنو اس کان سے باہر نکال دو، نہ، یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے، پھر یہ دیکھنا ہے جس پر اتری ہے وہ کون ہے۔ یہ اللہ تمہید مانتے ہیں۔ کبھی اس میں کتاب کا ذکر کرتے ہیں، سورۃ بقرہ پڑھ لو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی لل، یہ تمہید ہے۔ اللہ صورتوں کے شروع میں تمہید مانتے ہیں، یہ عظیم الشان کتاب ہے، بھیجنے والا رب رحمان ہے، یہ اللہ نے تمہید باندھی، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں۔ آپ ذرا میری طرف توجہ رکھیں گے، بچے بھی ذرا میری طرف توجہ کریں، آپس میں باتیں نہ کریں، بچوں میری طرف توجہ کرو یار، تسی سمجھ جاؤ تے گل ہی کی۔ میں اصل مقصودی آیت جو پڑھوں گا نا، تو میرا دل ہے کہ ترجمہ کیے بغیر آپ سمجھ جائیں۔ ہوں تھوڑا جا کرو اپنے اعتماد، کہو جی سمجھیں گے، کچھ میرے اشارے کو سمجھنا ہے، تو ترجمہ میں نہ کروں، آپ اس آیت کے مفہوم کو سمجھ جائیں بھی اللہ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، پھر وہ مفصل ہیں، بھیجنے والا حکیم ہے، بھیجنے والا خبیر ہے، کتاب عظیم الشان ہے۔ مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے، کتاب بڑی محکم ہے، مفصل ہے، بھیجنے والا حکیم ہے، خبیر ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہے اس کتاب میں، منوانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے کہا منوانا چاہتا ہوں
اللہ تعبدوا الا اللہ، منوانا یہ چاہتا ہوں اس دھرتی پر میرے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی آپ کے ساتھ، قرآن کے نزول کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیے۔ یہ قرآن اللہ نے جو اتارا اس کا دعویٰ اور موضوع کیا ہے؟ ایاک نعبد، کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف کس کی ہوگی؟ اس کائنات کا الہ ہے تو صرف کون ہے؟ لا الہ۔ اس پر قرآن مقدس میں اللہ عقلی دلائل پیش کرتی ہے، عبادت صرف میری کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ مولا جبراً اپنی بات منوانا چاہتا ہے، ڈنڈے کے زور سے، زبردستی، فرمایا نہیں، منوانا چاہوں تو منوا سکتا ہوں، تو میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف جا، میں تیری ٹانگیں توڑ دوں، منوا سکتا ہوں۔ تو میرا در چھوڑ کے کسی اور طرف جا، میں تجھے اندھا کر دوں، کر سکتا ہوں۔ تو میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف جا، میں تجھ پر فالج گرا دوں، کر سکتا ہوں۔ لیکن میں جبراً نہیں منواؤں گا، زبردستی نہیں منواؤں گا، میں دلائل کے زور سے منواؤں گا۔ دعویٰ کس زور سے منواؤں گا؟ دلائل۔ مولا دلائل تو علماء سمجھیں گے، یہ حضرات سمجھیں گے۔ اللہ نے فرمایا میں نے علمی دلائل نہیں دینے، میں نے عقلی دلائل دینے۔ کون سے دلائل دینے؟ جن کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ عقل کے ساتھ۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں سامعین کے متعلق اچھا گمان کرنے والا خطیب ہوں، میں لوگوں کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہوں۔ میرا گمان یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہو، اور میں تے چنگا گمان کیتا ہے آپ چپ کر گئے، یہ بولے ہی نہیں۔ میں نے اچھا گمان کیا ہے آپ میں سے اکثر لوگ دیکھ کے قرآن پڑھنا جانتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہو، آگے پیچھے نہیں تو رمضان میں تو پڑھتے ہوں گے، ایک دفعہ ختم کرتے ہوں گے، 2 مرتبہ ختم کرتے ہوں گے۔ جو ناظرہ قرآن پڑھتے ہو، یہ بچے بھی سنیں اس بات کو، کیونکہ یہ تو ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن جب آپ ناظرہ پڑھتے ہیں، اس میں بار 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 ایک لفظ پڑھتے ہیں، الارض، نہیں پڑھتے ہو؟ کیا معنی ہے الارض کا؟ کیا معنی ہے؟ تو سا گونگے تھے نہیں تو بولو ذرا، الارض کا کیا معنی ہے؟ زمین۔ قرآن جب آپ ناظرہ پڑھتے ہیں، اس میں ایک لفظ پڑھتے ہیں السماوات، کیا معنی ہے؟ ایک ہی دیتا اس کا کیا معنی ہے؟ السماوات کا کیا معنی ہے؟ ترکڑے ہو وہ تھوڑے جائے یار، السماوات کا کیا معنی ہے؟ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں اس میں ایک لفظ پڑھتے ہیں اللیل، کیا معنی ہے؟ النہار، الشجر، درخت، الشمس، القمر، الکواکب، الغمام، بادل، بادل، الغمام، بادل، الثمرات، پھل، البر، خشکی، البحر۔ بار 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 قرآن میں یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں۔ اے اللہ تو ان کہانیاں سناندہ، یہ قرآن میں اللہ تمہیں کہانیاں سنا رہا ہے، اس واسطے قرآن اتارا ہے سی اللہ۔ زمین، آسمان، پہاڑ، بادل، پھل، رات، دن، سورج، چاند، ستارے، یہ کہانیاں سنا رہا ہے اللہ آپ کو۔ یہ سارے اللہ اپنی الوہیت پر عقلی دلائل پیش کرتا ہے، عقلی دلائل پیش کرتا ہے۔ اللہ کہنا چاہتا ہے اس کائنات کا الہ صرف میں ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے چلتے ہوئے پانی پر زمین کو میں نے ٹکایا ہے۔ اللہ کیا دیتے ہیں؟ دلیلیں دیتے ہیں۔ بغیر ستون کے آسمانوں کی چھت میں نے کھڑی کی، یہ سورج چاند ستاروں کا نظام میں نے بنایا ہے۔
یہ رات اور دن کو بدلنے والا میں ہوں، یہ بادلوں کو لانے والا میں ہوں، یہ بارش برسانے والا میں ہوں، یہ اولے برسانے والا میں ہوں، یہ پھلوں میں ذائقے بھرنے والا میں ہوں۔ یہ سب اللہ عقلی دلیلیں دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے جناب۔ اے لوگو اعبدوا ربکم، عبادت کرو کس کی؟ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ لا عیسیٰ ولا عزیر ولا ابراہیم، حضرت عیسیٰ کی عبادت نہیں، حضرت عزیر کی عبادت نہیں، حضرت مریم کی عبادت نہیں، حضرت اسماعیل کی عبادت نہیں، حضرت عزیر کی عبادت نہیں۔ عبادت صرف میری کرو۔ یا اللہ تیری عبادت کریں، حضرت عیسیٰ کی نہ کریں۔ کیوں؟ کوئی دلیل؟ تیری عبادت کریں، حضرت ابراہیم کی نہ کریں۔ کوئی دلیل؟ فرمایا الذی خلقکم، دلیل یہ ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ اس پر کیا ہو گئی؟ عقلی دلیل ہو گئی۔ اس دعوے پر کیا ہو گئی؟ میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا، نیس سے ہست کر دیا، نابوس سے بود کر دیا، عدم سے وجود میں لایا، گندے پانی کے قطرے پر کتنی مدت تیرے باپ کی پیٹھ میں ٹھہرایا، پھر ماں کے رحم میں ٹپکایا، پھر 3 اندھیروں میں، ایک پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، ایک اس جھلی کا اندھیرا جس میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے۔ سبحان اللہ۔ 3 اندھیروں میں، فی ظلمات ثلاث، ظلمات کا کیا معنی ہے؟ تھوڑے جے تسی بھی ترکڑے ہو، وہ ظلمات کا کیا معنی ہے؟ اللہ کہتی ہیں کاریگر کاریگریاں کر دے نہیں، دن کی روشنی میں شام ہونے لگی تو کاریگر نے کہا لیٹ این کرو، کاریگری دکھانی ہے۔ دنیا کے کاریگر کاریگریاں کرتے ہیں دن کے اجالے میں، میں کاریگریاں شروع کی تیاں 3 اندھیریاں دے اندر، فی ظلمات ثلاث۔ بس وہ جو میرا اپنا ایک انداز ہے وہ تے میں بالکل تھوڑے سامنے لے کے نہیں آیا، ایک جملہ اسی انداز میں کہنا چاہتا ہوں۔ تسی آپ ہی بالکل چپ کر گئے ہوں، بالکل تھوڑا جا بولو شلو یار، کہوں یہ تے آکھو بھی کہو، یہ مفتی صاحب کیوں جو بندے بھائی جی، یہ تے بالکل میں لگدا میں قبرستان آ گیا۔ موسم ٹھنڈا تیری اتنا ایڈا ہی کو نہیں یار۔ اب سب کی آواز آنی چاہیے، بیک آواز۔ جملہ تو میں کہنا چاہتا ہوں، میرا جملہ ہی ضائع نہ ہو۔ فرمایا میری عبادت کرو، اس کائنات کا الہ صرف میں ہوں، میں، اس لیے کہ 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ میں، رحم میں اور جھلی میں، گندے پانی کے قطرے پر نقشہ جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا کرتا ہوں۔ میری عبادت کرو۔ الذی خلقکم، الذی خلقکم، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ بڑی دلیل ہے، آکر را اشارہ کافی است، مولا بڑی دلیل ہے، بڑی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا حالے کتھے، حالیں تے میں اور دلیلاں دینیاں۔ مولا اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ فرمایا والذین من قبلکم، تمہیں بھی میں نے بنایا اور جو تم سے پہلے ہوئے ان کو بھی میں نے بنایا ہے۔ والذین من قبلکم، علماء کرام عام مفسرین اس کا کیا معنی کرتے ہیں، اور ہمارے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی نے کیا مانا؟
مزہ ہی آ گیا۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ، بڑی عظیم شخصیت، دونوں کا وقت ایک تھا، یہ میاں والی میں، وہ لاہور میں۔ تو کسی نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت وہ جو وہاں بھچنا کے مولانا حسین علی ہیں، لوگوں نے انہیں وہابی مشہور کر دیا ہے، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال؟ تو حضرت لاہوری نے فرمایا، ارے بھائی حسین علی کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی توحید ثابت کر دیا۔ اب دیکھیں وہ من قبلکم سے کیسے معنی انہوں نے کیا، مزہ ہی آ گیا۔ پہلے عام مفسرین کا معنی کو، تمہیں بھی میں نے بنایا، جو تم سے پہلے ہوئے انہیں بھی میں نے بنایا۔ یہ من قبلکم کون ہے؟ تیرا باپ۔ یہ من قبلکم کون ہے؟ تیری ماں۔ من قبلکم کون ہے؟ تیرا دادا پردادا۔ تجھے بھی میں نے بنایا، تیرے باپ دادا کو بھی میں نے بنایا۔ یہ عام مفسرین نے معنی کیا، مولانا حسین علی نے معنی کی، مزہ ہی آ گیا۔ علماء کرام اس پر ذرا توجہ فرما لیں اور پھر انہیں داد دیں کہ کتنا خوبصورت معنی کیا۔ کہنا اللہ کیا چاہتی ہیں؟ عبادت میری کرو حضرت عیسیٰ کی نہیں، عبادت میری کرو مائی مریم کی نہیں، عبادت میری کرو حضرت ابراہیم کی نہیں، عبادت میری کرو فرشتوں کی نہیں۔ مولا کیوں؟ دلیل فرمایا اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے بنایا، اور میرے سوا جن کی پوجا پاٹ تم کرتے ہو ان کو بھی میں نے بنایا ہے۔ والذین من قبلکم سے مراد ان کے معبود ہیں، جن کی پوجا پاٹ تم کر رہے ہو، جن کے سجدے کرتے ہو، نظریں نیازیں دیتے ہو، ان کو بھی میں نے بنایا ہے۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ یہ تائید ہے مولانا حسین علی کے معنی کی۔ سورۃ نحل میں اللہ نے کہا لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہم یخلقون، وہ خود بنائے، وہ خود پیدا کیے۔ تو یہ اللہ عقلی دلائل دیتے ہیں۔ عقلی کس بات پہ دیتے ہیں؟ کہ عبادت صرف میری کو۔ میں نے زمین بنائی، آسمان بنائے، سورج چاند ستارے، رات دن، بادل بارش، پھل، ان میں ذائقے بھرنا، یہ میری کاریگریاں ہیں نا۔ قرآن کہتا ہے قطع متجاورات، زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ فلاں چودھری کی زمین ہے اور یہ فلاں چودھری کی زمین ہے۔ پانی بھی ایک لگتا ہے، ایک زمین میں کچھ پیدا ہو رہا ہے، دوسری زمین میں کچھ اور پیدا ہو۔ تو ان مری والوں اس لذت دا کی پتہ؟ ساڈے سرگودے چاہو تے کنواں دے باغ ویکھو، موسمی اور کنو۔ سرگودے سے آگے چلے جائیں ملتان کی طرف، آم کے باغ دیکھو، شجاع آباد چلے جاؤ، وہاں سے جناب سندھ میں داخل ہوں تو کھجوریں ہی کھجوریں، ڈیرہ اسماعیل خان میں کھجوریں ہی کھجوریں۔ زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں، پانی بھی ایک لگتا ہے، ان میں سے جو چیز پیدا ہو رہی ہے اس کا رنگ بھی الگ ہے، ذائقہ بھی الگ۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ اپنی الوہیت پہ دلیلیں دیتے۔ یہ جب ہمارے سرگودا میں کنو کا بوٹا لگاتے ہیں یا ملتان میں آم کا بوٹا لگاتے ہیں، ایک بوری چینی دی بھی نال پاندے ہیں۔ تسی تو آکھو گے ہاں پاندے ہونے، تاں ہی موسمی میٹھا ہوندا۔ ایک بوری چینی کی بھی ڈالتے ہیں نا؟ نہیں، پھر سانوی سمجھا نا، موسمی میٹھا کیوں تے نیمبو کھٹا کیوں؟ بسات صحیح نا، بتا نا، پھر فیصلہ کر نا، یہ کاریگریاں کرنے والا کون ہے؟ تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی۔ پھر اللہ یہ دلائل دیتے دیتے اللہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ۔
زمین دیکھ کے میری الوہیت کی سمجھ نہیں آئی، آسمان دیکھ کے میری وحدانیت کی سمجھ نہیں آئی، سر بفلک پہاڑ دیکھ کر میری معبودیت کی سمجھ نہیں آئی، بہتے ہوئے دریا دیکھ کر میری معبودیت کی سمجھ نہیں آئی، دروازے پہ بندھے ہوئے جانور کو دیکھ، بھینس دیکھ، بکری دیکھ، گائے دیکھ، اونٹنی دیکھ، کبھی تیرے لیے ہم نے فرشتوں کو جھکایا تھا، آج تیرے سمجھان واسطے سن ڈنگراں دیاں مثالاں دینیاں پہ گئی ہیں، جانوروں کی مثالیں مجھے دینی پڑ گئی ہیں۔ دیکھ اپنی بھینس کو، گائے کو، تو نے چارہ ڈالا۔ ذرا علماء کرام پھر توجہ کریں، حضرت ابن عباس مانا کرتے ہیں، اسی کی تفسیر کو میں بیان کرنے لگا۔ تو نے چارہ ڈالا، چارہ جانور کے میدے میں پہنچا، میدے میں رب نے ایک مشینری لگائی، اس نے چارے پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گئی، اصل غذا کو میدے سے دھکا مارا جگر کی طرف، اصل غذا جگر میں آ گئی، جگر میں پھر ایک مشینری لگائی، اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو، کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو۔ قرآن کہتا ہے من بین فرسن ودمن، ایک طرف گوبر پلید تھا، ایک طرف خون پلید تھا۔ جب غذا میدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی، گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلید۔ من بین فرسن ودمن، ایک طرف گوبر پلید تھا، ایک طرف خون پلید تھا، دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن خالص، کہو تو صحیح یار، بھامیں لبے تے بھامیں نہ لبے، آنکھوں تے صحیح یار، لبنن خالصا نسقیکم۔ علماء کرام ہم پلاتے ہیں، یہ ہم دے لفظ دے تھوڑا جا غور کرو یار، میں پلاتا ہوں، نو ہم پلاتے ہیں، اس میں دبدبہ پیدا کیا، ہم پلاتے ہیں، دو پلیتیوں کے درمیان سے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا۔ ایک دفعہ کہو یار، سارے کہو یار، بس میں ایک بات کہنے لگا ہوں، سارے کہو، تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے تو بھی میری عبادت خالص کیا کر۔ تیری طبیعت نازک ہے نا، تیری طبیعت نازک ہے نا، میں نے اس کا خیال رکھا، گوبر کا ایک ذرہ نہیں آنے دیا، تیری نازک طبیعت ہے نا، گوبر کا ایک ذرہ نہیں آنے دیا، خون کا ایک قطرہ نہیں آنے دیا، گوبر کا ایک ذرہ آ جاتا تو سارا دودھ ضائع کر دیتا، خون کا ایک قطرہ آتا تو سارا دودھ ضائع کر دیتا، جس طرح میں نے خالص دودھ میں گوبر کی پلیدی کو شامل نہیں ہونے دیا، تو بھی میری عبادت میں شرک کی پلیدی کو شامل نہ کیا کر۔ میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، تو بھی میری پکار خالص۔ یہ سب کون سے دلائل ہیں؟ عقل۔ قرآن بھرا پڑا ہے، اب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو لطف آئے گا، جب یہ زمین، آسمان، پہاڑ، درخت، فوراً آپ کا ذہن میری تقریر کی طرف جائے گا۔ یہ ساری آیتیں عقلی دلائل ہیں، کس بات پر؟ کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف کس کی عبادت ہوگی؟ علماء کرام پھر قرآن عقلی دلائل کے ساتھ ساتھ نقلی دلائل پیش کرتا۔ کون سے دلائل؟ نقلی۔
ہن پاکستان وچ بیٹھے ہاں جداں نقلی دا لفظ آوے تے بندے سمجھدے نے ایک شے اصلی ہوندی ہے تے ایک شے نقلی، تے تسی منع کرو نقلی دلائل، اے او نقلی نہیں، اصلی کے مقابلے میں وہ نقلی نہیں، اے او نقلی ہے جڑی کمرہ امتحان وچ لڑکے ایک دوے دی نقل لاندے ہیں، اے او نقلی، نقل لگانا ہے نا، نقل لانی کس نو آدھے؟ اگلے دا پرچہ اپنے پرچے تے نقل کرنا، اگلے لڑکے دا پرچہ اپنے پرچے تے نقل کرنا، اس کو قرآن کہتا ہے دلائل نقلی۔ اب آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، میں نے کہا نا میں آپ کو بہت ساری سیر کروا کے چلا جاؤں گا، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اس میں حضرت نوح کا ذکر پڑھتے ہیں، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت شعیب کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت سلیمان کا، حضرت داؤد کا، حضرت زکریا کا، پڑھتے ہو، یہ سب دلائل نقلی ہیں، اللہ نے ان کے واقعات کو قرآن میں نقل کیا، حضرت نوح کی تبلیغ کو قرآن میں نقل کیا، حضرت یوسف کی دعوت کو قرآن میں نقل کیا۔ یہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب میرا آقا لوگوں سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو لوگ کہتے ہیں ما سمینا بہذا، اے جڑی گل تو کرن لگا ہویا نا اساں پہلے لوگاں کو نہیں سنی، تو نواں نئی بات کرنے لگے ہو، ہم نے تو کسی ملت میں اس بات کو نہیں سنا۔ پھر اللہ حضرت نوح کی بات نقل کرتے ہیں، حضرت یوسف کی بات نقل کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کی بات نقل کرتے ہیں۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں جو دعویٰ قرآن میں میرا نبی پیش کر رہا ہے حضرت نوح نے بھی یہی دعویٰ پیش کیا تھا، حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا، حضرت یوسف نے بھی یہی کہا تھا، حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم کے سامنے یہی بیان کرتا رہا۔ پیغمبر جیل میں ہو، مریا لہلے بہت پیچھے نے، آپ کے تو ذہن میں آنا چاہیے تھا وہ کس پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی جیل میں ہو، سننے والے دو بندے ملے، وہ یہی مسئلہ بیان کرتا ہے۔ پیغمبر ماں کی گود میں ہو، کون ہے؟ اسے رب نے بلوایا، اس نے کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی راستہ سیدھا ہے۔ کون سا راستہ سیدھا ہے جس میں کس کی عبادت ہوگی؟ تو پھر سورۃ فاتحہ میں جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، علماء کرام اہدنا ثبتنا کے معنی میں ہے نا کہ ہمیں اس رستے پہ پکا رکھ، اس رستے پہ مضبوط رکھ، اس رستے پہ مضبوط رکھ، اس رستے پہ پکا رکھ۔ الصراط کا الف لام آد خارجی کا ہے، اس رستے سے مراد کون سا رستہ ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرنا، تجھ ہی سے مدد مانگنا، مولا اسی رستے پر مرتے ٹائم تک کیا رکھ۔ اللہ نبیوں کی بات قرآن میں کیا کرتے ہیں؟ نقل۔ فرشتوں کی بات قرآن میں نقل، تورات کی بات قرآن میں نقل، انجیل کی بات قرآن میں نقل۔ مری کے لوگ اور ارد گرد کے لوگ میری بات کو کتنا سمجھ پائیں گے؟ اللہ کو توحید کے موضوع پر ہد ہد پرندے کی بات پسند آ جائے تو اسے بھی رب قرآن میں کیا کر دیتے ہیں؟ نقل کر دیتے ہیں۔ حبیب نجار کی بات پسند آ جائے اسے سورۃ یاسین کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ رجل مومن کی بات پسند آ جائے اسے قرآن میں نقل کر دیتے ہیں۔ یہ سب دلائل نقلیہ ہیں، یعنی پہلے نبیوں کی باتیں قرآن میں اللہ نے کیا کی ہیں؟ تو کتنے دلائل ہو گئے؟ بھول گئے ہو؟ بولو پھر۔ عقلی اور نقلی۔ تیسری دلیل جو اللہ قرآن میں دیتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں دلیل وحی۔ اس کا نام کیا ہے؟ دلیل وحی۔
وہ اللہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ اللہ اس لیے دیتے ہیں کہ جب لوگ میرے نبی کو تنگ کر رہے تھے، گلے میں رسیاں ڈال رہے تھے، راستے میں کانٹے بچھا رہے تھے، پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، میرا نبی خون میں نہا گیا تھا، اور لوگ میرے نبی کو کہتے تھے انت کذاب، انت مجنون، انت شاعر، انت سائر، کذاب ہے۔ کس کو کہا گیا؟ معلوم ہوتا ہے مسئلہ توحید جب بیان ہوگا تو میں کون ہوں، مفتی صاحب کون ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے جیسے لوگوں سے جو پوری دھرتی بھر جائے نا، میرے نبی کی جوتی مبارک کے نیچے جو ریت کا ذرہ لگتا تھا نا، اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کون ہیں، ہماری کیا حیثیت؟ پھر ایک جملہ ذہن میں آئے، چلو مریا نو تھوڑی جی لذت دے کے ٹر جائیے، بولو تو سبحان اللہ۔ حضرت مفتی صاحب کو کوئی جھوٹا کہے، مجھے کوئی کذاب کہے، ہم تو ہیں ہی گناہگار، ہم تو ہیں ہی خطا کار۔ یہاں کذاب اس ہستی کو کہا جا رہا ہے جس کا کلمہ پڑھنے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے تو کذاب ہے، جس کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، اس پر ایمان لانے والے سارے کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ مولا مومن آکھ لے آئی اگوں حقاً، ایڈی تاکید کیتی ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے اور سچے مومن میرے نبی کے یار ہیں، میرے نبی کے ساتھی ہیں، وہ پکے اور سچے مومن ہیں، انہیں مومن صرف مومن ہی مانے گا۔ بڑی بات میں نے کہہ دی، ان کا احترام صرف مومن ہی کرے گا، مومن ہی احترام کرے گا ان کا، جو مومن نہیں ہوگا وہ اولئک ھم المؤمنون حقا کا احترام نہیں کرے گا۔ میں ہر جگہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، پہلی مرتبہ آیا ہوں تو یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو تاریخ اور کتابوں کی پٹاری کھول کے لوگ بیٹھتے ہیں اور کتابوں کے انبار لگاتے چلے جاتے ہیں، یہ حوالہ وہ حوالہ، تبری، ابن اسیر، ابن کثیر، ابن خلدون، ابن تیمیہ، صاحب ہدایہ، علامہ تفتزانی، فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا۔ پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے بلے بلے، ایڈے حوالے، اتنے لوگ معاویہ کے بارے میں یوں لکھتے ہیں، اتنے لوگ، متاثر ہوتا ہے نوجوان۔ نوجوانوں، بندیالوی کا جملہ دل کی تختی پر لکھو، کندہ کر لو کندہ، دنیا کا کوئی آدمی اس جملے کو تمہارے سینے اور دل سے مٹا نہ سکے۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ہم نے صحابہ کو، ہم نے ہم نے صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، ہم نے صحابہ کو قرآن کے صفوں میں دیکھنا۔ بندیالوی کی بات پسند آ جائے علماء کو، بندیالوی کہتے ہیں صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، اور شہد کی مکھی پھولوں پر، پھلوں پر، باغات میں گندی مکھی بن کر
صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کر قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا ابن کثیر کیا کہتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو مہلت دیتا ہوں، ایک سیکنڈ میں فیصلہ کرو، ایک سیکنڈ میں فیصلہ کرو۔ تاریخ کی کتابوں کو مان لو، قرآن کنڈم کر دو، کرو فیصلہ، کرو فیصلہ۔ اور دوسرا فیصلہ یہ ہے، قرآن کو سینے سے لگا لو، جو تاریخ قرآن سے ٹکرا جائے اس کو کنڈم کر دو۔ نہیں مانتا میں تاریخ کو، نہیں مانتا میں تاریخ کو۔ علماء کرام لگاؤ مجھ پر فتویٰ، کیا لگے گا؟ لاؤ، کافر ہو گیا؟ تاریخ کے انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں مانتا میں تاریخ کو۔ جو تاریخ کہوں، جو تاریخ معاویہ پر تبرہ کرے، کردار کشی کرے، میں اس تاریخ کو نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو ہاتھ جوڑ کر معاویہ کے پیچھے پیچھے پھرے، میں اس تاریخ کو مانتا ہوں۔ جو تاریخ صحابہ کی کردار کشی کرے، میں اس تاریخ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے اور سچے مومن تھے۔ آج لوگوں کے نظریات ہی عجیب ہو گئے۔ بھائی نبی پاک کی آنکھیں بند ہوئی اور سارے اسلام سے پھر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سارے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے انہوں نے خلاف ورزی کی، نبی پاک کے احکام کی خلاف ورزی کی انہوں نے، سارے پھر گئے۔ پھر وہ منبر پہ بیٹھ کر مسجد میں جمعے کے دن حضرت علی کو گالیاں نکالتے تھے۔ واہ، یہ تربیت ہے صحابہ کی، یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے۔ وہ جو قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ کیا تھا میرے نبی نے۔ منبر پہ بیٹھ کر گالی تو میں بھی نہیں دیتا، اور گالی بھی حضرت سیدنا علی کو، حد نہیں ہو گئی رضی اللہ تعالی۔ اس تاریخ کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور وہ بندہ سب کا میں نہ گالی کر دیتا ہے۔ ہمارا نوجوان کہتا ہے ہاں جی حدیث پیش کی تھی جی، سب کا میں نہ گالی، سب کا میں نہ گالی ہوتا ہے؟ کس نے کہا ہے سب کا میں نہ گالی ہوتا ہے؟ میرے آقا جا رہے ہیں سفر پہ، میرے آقا نے کہا آگے چشمہ آئے گا، کوئی بندہ پانی نہ پیے، میرے آنے سے پہلے پانی نہ پیے۔ دو بندوں نے پی لیا، دو بندوں نے پی لیا۔ حدیث کے لفظ ہیں فَسَبَّهُمَا، نبی پاک نے ان دونوں کو سب کیا، کر میں نہ گالی دا۔ ہو سکتا ہے یہاں میں نہ گالی والا؟ تو لوگوں بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سب کا میں نہ گالی کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہاں معاویہ منبر پر حضرت علی کو جمعے کے دن گالیاں نکالا کرتے تھے، یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے۔ اس کا مطلب ہے تم صحابہ پہ تنقید نہیں کرتے ہو، تم نبوت کی تربیت پہ تنقید کرتے ہو کہ میرے نبی کی تربیت علیاذ باللہ ناقص تھی۔ یہ اثرات چھوڑے میرے نبی نے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من نسر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ علماء کرام تے سبحان اللہ آگ چھڑو یار، جنہیں سمجھ گیا، انہوں نے سمجھ نہیں آئی، انہوں نے سمجھ نہیں آئی۔ میں ترجمہ کروں گا تے میں ایک منت کراں گا، میں ترجمہ کروں نا تو درمیان میں جس مقام پہ میں پہنچوں نا تو کس مقصد کے لیے بندیالوی نے یہ شعر پڑھے ہیں، تو اس مقصد پہ جب میں آؤں نا تو آپ کے چہروں پہ خوشی آنی چاہیے، سبحان اللہ کے لفظ آنے چاہیے۔
جب ان لفظوں پہ میں آؤں ذرا غور کرنا میں نے کیوں پڑھے ہیں، صحبت کی وجہ سے پڑھے ہیں، میرے نبی کی صحبت ذہن میں رہے۔ شیخ سعدی کہتا ہے خوشبودار مٹی میرے ہاتھ میں آئی، مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، خوشبو، میں نے اس مٹی سے پوچھا تو کستوریے تو عنبریں کہ تیری خوشبو سے میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ آگے سے مٹی کہتی ہے میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ بولو تو صحیح یار۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ جمال ہم نشی در من نثر کرد، وہ جو میرا دوست تھا پھول، اس کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا، اس کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا، پھول کی خوشبو مجھ میں منتقل ہو گئی۔ بندیالوی کہتا ہے مٹی کو پھول کی صحبت مل جائے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو 23 سال آمنہ کے لال کی صحبت ملی تھی ان میں کوئی اثر ہی نہیں ہوا، میرے نبی کی صحبت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ جب لوگ میرے نبی کو پتھر مارتے تھے، فتوے لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس وقت ایتیں اتارتے تھے، اس کو دلیل وحی کہتے ہیں۔ اللہ کہتے تھے میرے نبی کی مخالفت کیوں کرتے ہو، میرے نبی کو پتھر کیوں مارتے ہو، میرے نبی کا راستہ کیوں روکتے ہو؟ میرا نبی جو دعویٰ پیش کر رہا ہے یہ کوئی اپنی طرف سے پیش کر رہا ہے، یہ تو میری وحی کے ذریعے پیش کر رہا ہے، یہ تو میری وحی کے ذریعے۔ 40 سال پہلے تو کبھی توحید بیان نہیں کی، اب جو کرنے لگا ہے تو یہ میری وحی تھی نا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ جو ہے وہ ایک الہ ہے۔ تو سارے قرآن کا دعویٰ کیا ہوا؟ میں جڑا سبق پڑھایا منو سناؤ تو صحیح یار۔ سارے قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ایاک نعبد۔ اس دعوے کو اللہ کتنے دلائل سے ثابت کرتے ہیں؟ 3۔ کبھی عقلی دلائل دیتے ہیں، پھر پہلے نبیوں کی باتیں نقل کرتے ہیں، پھر دلیل وحی کے ساتھ اس دعوے کو اللہ روشن کرتے ہیں۔ آپ نے قرآن میں آیتیں پڑھی جن میں جہنم کا ذکر، دوزخ کا ذکر، پیپ ملے پانی کا ذکر، آگ کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ذکر اللہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ذکر اللہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو قرآن نے دعویٰ پیش کیا ہے اس کو تسلیم کر لو، اگر تسلیم نہیں کرو گے تو پھر میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ وہ ساری آیتیں اس لیے آتی ہیں۔ اور پھر جنت کی جو آیتیں، جنت کی بشارتیں، خوشخبریاں، یہ کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرے دعوے کو تسلیم کر لو تو میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر۔ اب میں نے بہت سارا حصہ قرآن کا، کبھی کبھی اللہ داعی کو تسلیاں دیتے ہیں۔ وہ جو توحید کا داعی ہے نا، اللہ اسے کئی جگہوں پہ تسلیاں دیتی ہیں۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ یہ اللہ کیا دے رہے ہیں؟ تسلیاں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ۔ وَلَقَدْ کیسی تسلی، کیسی تسلی۔ مولانا حسین علی پنجابی میں معنی کرتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ۔ ان کی باتیں، یہ جو بکواس کرتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، یہ باتیں سن سن کے میرے پیارے پیغمبر تیرا سینہ تنگ ہوتا ہے، تیرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اساں ڈاڈھا جاننے ہیں، اساں ڈاڈھا جاننے ہیں، ہمارے علم میں ہیں۔ تو یہ اللہ توحید کے داعی کو کیا دیتے ہیں؟ تسلیاں دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ مخالفین کے رویے پر شکوے کرتے ہیں، مخالفین کے رویے پر شکوے کرتے ہیں۔ اور شکوے کا مطلب یہ ہوتا ہے
ہمارے سمجھانے کا انداز دیکھ اور ان کے بکواس دیکھ، بجائے ماننے کے یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو شکوے کے رنگ میں بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کی دستار بندی ہوگی، اس کے بعد ہی دعا ہونی ہے۔